السلام علیکم بچوں، آج کی کہانی کا عنوان ہے چھوٹی سی نصیحت۔ چلیے بچوں، ہم اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں، ارشد اور امجد دو بھائی تھے۔ دونوں اپنے ماں باپ کے ساتھ گاؤں میں رہتے تھے۔ اگرچہ وہ غریب تھے لیکن وقت اچھا گزر رہا تھا۔ غربت کے باوجود ماں اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس کی کوشش ہوتی تھی وہ اپنے بچوں کو صاف ستھرے اچھے کپڑے پہنائے اور اچھا کھانا کھلائے۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ماں کچھ عرصہ بیمار رہ کر فوت ہو گئی۔ ان دونوں بھائیوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان کے ابو اور چچا وغیرہ ان کا خیال کرنے لگے، لیکن ماں کی کمی انہیں بہت محسوس ہوتی تھی۔ اور اب گاؤں میں بھی ان کا دل نہیں لگتا تھا۔ گاؤں میں روزگار بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ بچوں، تنگ دستی اور غربت بڑھ رہی تھی۔ حالات ایسے تھے کہ یہ دونوں بھائی اسکول بھی نہیں جا سکتے تھے۔ ان کے ابو نے حالات میں بہتری لانے کے لیے گاؤں چھوڑ کر شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ تو بچوں، شہر میں آ کے ان کے ابو نے محنت مزدوری شروع کر دی اور حالات بہتر کرنے کے لیے ان دونوں بھائیوں کو بھی چھوٹے چھوٹے کاموں پر لگا دیا۔ تو بچوں، اسی دوران ارشد کو ایک سٹور پر ملازمت ملی۔ اب وہ سارا دن سٹور پر رہتا، گاہک آتے رہتے، وہ انہیں ان کی مطلوبہ چیزیں نکال کر دیتا۔ کاپیاں، پینسلیں، کلرز۔ اس سٹور پر زیادہ پڑھنے لکھنے کی چیزیں تھیں۔ ایک دن سٹور پر ایک آنٹی آئیں۔ وہ بچوں کی کہانیاں لکھتی تھیں۔ ارشد کو معلوم ہوا تو اس نے کہا، میری کہانی بھی لکھ دیں۔ آنٹی نے کہا، تمہیں کیسی کہانیاں پسند ہیں؟ تو ارشد نے کہا، میری ماں کی کہانی لکھ دیں، میری امی فوت ہو چکی ہیں۔ تو آنٹی نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن میری ایک بات مانو گے؟ ارشد نے کہا، جی ضرور۔ آنٹی نے کہا کہ تم نے کہا ہے کہ ماں کی کہانی لکھ دیں، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اپنی ماں سے بہت محبت ہے، اور ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا پڑھے۔ اگر تم اسکول نہیں جا سکتے تو فارغ وقت میں پڑھ سکتے ہو۔ تھوڑی سی کوشش سے اور کسی کی مدد سے تمہیں لکھنا پڑھنا آ جائے گا، اور اسی طرح اچھائی اور برائی کا بھی پتہ چلے گا، کیونکہ تعلیم ہی اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ ایک پڑھے لکھے انسان اور ان پڑھ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے بچوں کی مثالیں موجود ہیں جو چھوٹی عمر میں اسکول نہیں جاتے ہیں، لیکن جب انہیں تعلیم کی اہمیت کا احساس ہوا تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ تعلیم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح ارشد جس سٹور میں کام کرتا تھا، اس کے مالکان بہت اچھے لوگ تھے۔ انہوں نے ارشد کا شوق دے کر اسے کام کے بعد فارغ وقت میں پڑھنے کا موقع دیا۔ ارشد نے سوچا وہ پڑھے لکھے گا، اچھی باتیں سیکھے گا تو یقیناً اس کی ماں کی روح خوش ہوگی۔ تو بچوں، اسی طرح اس نے پڑھنا لکھنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ اس نے تعلیم مکمل کر لی۔ اب وہ M.Com کر چکا ہے، ایک فیکٹری میں مینیجر کی جاب کر رہا ہے۔ آج بھی وہ اس خاتون کو یاد کرتا ہے جس نے اس کو نصیحت کی اور بات اس کے دل میں اتر گئی۔ اس طرح اس نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا اور آج ایک باوقار زندگی گزار رہا ہے۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ خواہ ہمارے کیسے بھی حالات ہوں، ہمیں محنت اور مشقت کر کے تعلیم کو حاصل کرنا چاہیے، اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک باوقار زندگی گزار سکیں، تاکہ ہمیں اچھائی اور برائی کا بھی پتہ چل سکے۔ تو بچوں، مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔